اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللجدۃ الثلث لأم كانت أو لأب صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ذوی الفروض میں سے 12واں اور آخری وہ ہے جدہ. تو جدہ سے مراد ہے جدہ سیاح. جدہ سیاح وہ ہوتی ہے کہ جب اس کی میت کی طرف نسبت کریں تو درمیان جد فاسد وہ ہوتا ہے جب اس مرد کی میت کی طرف نسبت کریں تو درمیان اور یہ جد فاسد ہے. تو جس جدہ کے درمیان یہ جد فاسد ہے وہ جدہ بھی لہذا جدہ کی نسبت کریں میت کی طرف درمیان میں جد فاسد کا یہ جدہ سیاح ہے. اور جد کی نسبت کریں میت کی طرف درمیان میں عورت کا واسطہ نہ آئے تو ان دی گل پیچھے ہو گئی ہے. ہن جدہ صحیح جدہ دی مراد جدہ کیڑی وہ دھیان کرے جب لمبا کیس جے ظاہر ہن شرح نال پڑھتے پہ تو پھر انہوں ذرا دھیان فرماؤ. تو جدہ کے لیے سدس ہے. جدہ کے لیے بس نہ اس تو کاٹتے نہ اس تو جدہ میت کی نانی ہو یا میت کی دادی ہو. جدہ جیڑی بھی جدہ سیاح ہے ظاہر ملنا تو ادو جدوں یہ ساکت کرنے والے بچ نہیں ہونے وہ تو کدوں کا پکوان لگا تھوڑے کھانے چ نہیں بڑھتا پیا جن ملنا ادوں کہ جدوں جنہ دی وجہ تو ساکت ہوں نے نا وہ نہ ہون تو تاں ملنا ہے. یہ نہیں کہ باہر صورت ملنا ہے ملنا ٹھوکی ہو بھائی بار بار سر کھپا رہے ہیں جی. تو جدہ کا جو حصہ ہے نا وہ ایک ہی ہے کیا خواہ وہ جدہ ہو میت کی اتنے ایک مسئلہ سمجھ لو پھر اگر ٹرتے ہیں. دادی تے پوترا کی دونوں پاسوں جانبین پلوں وراثت ہے وے کدھروں کی ہے دادی مری ہے ان کا پتر کو نہیں پوترا میت نہیں ہے تو میت کا پوترا وارث ہے کہ کوئی نہیں تو پوتری وارث ہے تو پھر دادی مرے ان کا پوتری پوترا کی نے کہ کوئی نہیں اوہ بیماری جلے مر گئی وہ میت نہیں تو میت دا پوتا پوتی وارث کوئی نہیں تے پوتا پوتی مرے اے دادی ہن بڑائی بیٹھے ہیں چھٹا ایک پرلے پاسے چلے جو دوترا مرے نانی وارث ہے نہیں ماری بیٹھے بیماری میت دی نانی تی ان دا کی لگا دوترا یا دوتری جیڑی بھی لگی دوترا دوتری نانی وارث ہے. نانی مرے تو دوترا دوتری وارث نہیں جی یہ تو غلط سمجھ لو پھر اگر ٹرتے ہیں جی. نانی مرے نا تو اندر اپنے پوتریاں پوترے وارث بنن گے دوتریاں دوترے نہیں یہ ذوی الارحام بچوں آتے جی. ایتھے ایک پاسے ہو جی دوتری دوترا مرے تے نانی وارث ہے نانی مرے تے دادی مرے تے پوتری پوترا تے جے پوتری پوترا مرے تے آگے جے سمجھ ہن بیان ہوندا ہے ہن ان گل نوں ذہن چ رکھ کے ٹرو جی نہیں سمجھ آئی. بھائی نانی مری ہے نا یہ دوترا پیچھے ذوی الفروض چاہے دھیان کریں جی. تو جدہ خواہ میت کی اور سمجھی جے گال کے کو نہیں ہو جدہ خواہ میت کی
ਤੇ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਅੰਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ੌਜੈਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣਾ। तो जो भी हो उसके लिए क्या है, बस छठा हिस्सा है जी, उसके लिए छठा हिस्सा है जी। किसके लिए क्या है, छठा हिस्सा है। बिस्मिल्लाह। वाहिदतन कानत औ अक्सरा, जद्दा एक हो या जद्दा, भाई मैयत की नानी भी है और दादी भी है, तो छट्टा दोनों लेकर आपस में बराबर तकसीम करेंगे जी। सुने, शर्त ये है कि जब के हों वो साबितात, जब के यानी सही हाथ, यानी सुने ये शर्त जब के हों वो यानी, और मुतहाजियात फी दर्जा, और क्या क्या जी, वो बराबर हों तो तब होंगी। अगर बराबर नहीं है, ऐदे पड़दादी है तो ऐदे नानी है, नानी सारा छट्टा लै जाएगी, पड़दादी महरूम। ऐदे मैयत दी दादी है तो ऐदे पड़ना नानी दी माँ, नानी दी माँ, नाने दी माँ नहीं, वो जद्दा फासदा है, नानी दी माँ पड़नानी, ये भी जद्दा सही है। तो उधर दादी है मैयत दी, तो दादी लै जाएगी तो ये महरूम होंगे। ये तां बराबर ने जे मुतहाजियातिन फी दरजाते। सुने ही ਅੱਗੋਂ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਸਾਕਤ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਫੀਆਂ ਖਵਾ ਤੇ ਲਈਏ ਜੀ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ, मैयत की जद्दा के लिए सुदस है, ए कानून है। मैयत की जद्दा को जो साकत करते हैं वो ना हो, तो मैयत से उसकी जद्दा को कुल माल का छठा हिस्सा मिलेगा। हाँ वो जद्दा सैया जो है ना, वो माँ के, वो बाप की तरफ से हो या उस दिन समझाया सी माँ ले पासों सिर्फ इको ही जद्दा सही है, माँ दी 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 हज़रत हब्बा तक। सुना जी, और नहीं है। ते दादे वाले पासों 3 ने, अब्बे दी माँ दी माँ दी माँ दी माँ दी माँ दी, अब्बे दे मैयत दे दादे दी माँ, पड़दादे दी माँ, लकड़दादे दी माँ, वो अगर माँ 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 बेशक ओ लै जो पिछों तक, ये सारियाँ की ने जद्दा सैया ने जी। हाँ जी, क्या आखे जी, जद्दा सैया के लिए सुदस है, खा वो जद्दा सैया नानी हो या दादी हो, और खा जद्दा सैया एक हो या एक से ज्यादा हो। ये नहीं होगा भी 2 होंगे तो दोवां नूं छीवां हिस्सा जिवें माँ बाप नूं इंज नहीं हैगा, वो छीवां है तो उन्होंने वंडना है जी। शर्त ये है कि जब ये जद्दा साबितात ये जद्दात साबितात हों यानी सैया हों, और मुतहाजियात फी दर्जा हूँ यानी एक दर्जा में हूँ, वध घट ना होण, वध घट उत्ते थले ना होण। उत्ते थले होइयां तो जिहड़ी करीब वाली है ना, वो हाजब बन जाएगी, तो दूर वाली भावें अब्बे वाले पासों तो भावें मैयत दी जेड़े पासे में हुई जी। समझे ही। और जद्दा के लिए सुदस है, जद्दा के लिए सुदस, जद्दा केड़ी ले उम्मिन, माँ की तरफ से हो या बाप की तरफ से। मैयत दी माँ की लगी, और मैयत दी माँ वो पड़नानी का कुछ लगदे आ रोवो समझण नूं, ते मैयत दे अब्बे दी माँ की लगी दादी जी। एक हों कौन, जद्दा या अक्सर, उन्होंने कितना मिलेगा। इबारत को नहीं पढ़ी ते पढ़ जा कमता को पे हैं। चलो जी,
ایک ہو یا اکثر جب کہ ہوں ثابتات یعنی صحیحات، سنیں جی، متحازیات درجے میں، ہاں جی شاباش جی۔ اور جدہ کے لیے سدس ہے، ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے، ایک ہو یا اکثر، جب ہوں جدات ثابتات متحاویات درجہ میں۔ اور جدہ کے لیے سدس ہے، ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے، ایک ہو یا اکثر، جب ہوں ثابتات متحازیات فی الدرجہ۔ اور تھلے تڑے منہ تے نشان لائے میڈم نے، جدہ نظر آئے، مراد جدہ سے کیڑی ہے؟ وہ ہوتی ہے کہ نہ ہو اس کی نسبت کرنے میں میت کی طرف کون، اور جدہ فاسدہ ہر وہ ہے کہ جب داخل ہو اس کی نسبت میں کون، اب امین کے درمیان، دو عورتوں کے درمیان مرد آ جائے جی، سنیں جی، ضابطہ وہ کہ ممتاز ہو جدہ سے یا فاسدہ سے، ہر جدہ کہ اس کی نسبت میں میت کی طرف دو جنانیاں دے وچ کون آ جائے، مرد اب آ جائے، تو یہ کیا ہے، گل مک گئی۔ جان اس بات کو کہ نہیں متصور جدہ وارثہ من قبل الام، مگر صرف اکو ماں دی ماں دی ماں دی ماں دی ماں دی، اس لیے کہ صحیحات ان میں سے یہ ہیں کہ نہ داخل ہوں امین کے درمیان کون، پس ہوگی وارثہ ام الام، اوپر چلی جائے، اور قربا حاجب بنتی ہے کس کا، تو پس نئی وارث بنے گی مگر کون، اور یہ جڑے ماں والے پاسے ہون نا انہوں نے امیات، باپ والے پاسوں ابویات، امویات، اور بہرحال ابویات جو ہے نا متصور ہے یہ کہ وارث ہوں کثیر ان میں سے، اس پر جو صورت بیان کی ہے میں نے تیرے لیے، نئی وارث بنے گی مال اب مگر من قبل الام، اگوں آدھے پہ گل سمجھے ذرا، اس لیے کہ ابویات محجوب ہوتی ہیں کس قسم، اور نئی وارث بنتی مال جد مگر جدہ تان، ایک ان کی ماں کی طرف سے دوسری، خیر دیکھنا شرح صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور جدہ کے لیے سدس ہے، جدہ لے ام ہو جیسے ام الام کون، یا جدہ لے اب ہو یعنی میت کے باپ کی ماں یعنی دادی۔ بسم اللہ الرحمن واحدتاً کی ایک ہو، کیا ہو، شرح المقام، جدہ برابر ہے کہ ہو میت کی نانی، پڑنانی لکڑنانی ماں والے پاسوں، یا ہو میت کی دادی، دادی کی ماں، دادی کی ماں، لے گی سدس کامل اصل ترکے سے، اگر ہو ایک جی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ جدہ کیا ہو، وگرنہ نہیں لے گی، اور اگر ہوں جدات سیاح اکثر تو لیں گی ساری سدس بینہ ہنہ السویہ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ساری متقابلات فی درجہ ہوں، میت وال انہاں دے جڑے وچ رشتے نے نا وہ دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ برابری ہوئے، اتے تھلے نہ ہون جی، جیسا کہ جب ہو میت کی دادی تے میت کی نانی، تے دو میں چھٹے جمنڈن گیا، پس اگر ہو میت کی دادی تے میت کی وہ نا او میت دے باپ دی جڑی ماں دادی تے اندی تے پردادی لگی نا بھئی اندی جڑے نا کون ہے، دو عورتاں زندہ نے نا، میت دی دادی بھی زندہ ہے تے پردادی بھی زندہ ہے، یعنی دادی دی ماں بھی زندہ ہے، میت دی دادی بھی زندہ ہے تے
تو یہ جو تھلے والی ہے نا حاجب بن جائے گی یہ جدہ بیدہ کے لیے، یعنی ام الاب، اور لے گی سدس کامل جدہ قریبہ یعنی اے مطلب ہے سنیں ایکو پاسے آ گئے، دوجے پاسے ہوئے تامی ہے ادھے پر نانی ہے ادھے دادی ہے، یا ادھر پر دادی تو ادھے نانی ہے، اے مطلب چھٹا حصہ جان اس بات کو کہ کلام جدات میں کئی مواضع میں ہے، ان کی ترتیب میں اور معرفت سیاح کی فاصدہ سے ان سے، اور ان کی میراث کے قدر میں، اور ان میں کہ یہ کس کے ساتھ ساکت ہوتی ہیں۔ سنیں تو ایک بجنا سارے مسئلے نے نہ وچ تو پس ذکر کرتا ہوں میں کل کون سے تاکہ ہو جائے طالب لا بصیرت۔ اب پس اول کیڑا ان کی ترتیب، ہر شخص کے اس کے لیے جدہ تان ہے، ایک اندیم مال، ایک ہر شخص کے لیے جدہ تان تو ہے نا، خام خواہ ایک نانی تو ایک دادی، والے ابی ہے تے و امے ہی کذالک، جی باپ دی دادی اے شاباش ہے جی، وہ اس پاس میں کم ٹرنا ہے جی، اور کذالک اسی طرح، وہا کذالک کل واحد من الاصول، یہاں تک کہ پہنچے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام تک، پس سیاح ان میں سے وہ ہوں گی جی کہ نہ درمیان میں آئے اس کی نسبت میں میت کی طرف کون، اور فاصدہ وہ ہوگی کہ درمیان میں آ جائے اس کی نسبت میں یہ کون مذکر کیونکہ ہر باب منسوب ہوتا ہے میت کی طرف کس کے ساتھ، ہر باپ جو میت کے اتوں جتنے بھی باپ نے انسا کی طرف منسوب ہو نا کی وجہ سے تو پھر، اور وہ جو منسوب ہو اس کے ساتھ تو ہوگا وہ مذکر ہو یا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے نزدیک فاسدہ وہ ہوتی ہے جو منسوب ہو مذکر کے ساتھ مطلقاً، پامے بچ تھلے عورت ہوئے تو پامے نہ ہوئے جی، سنیں انہاں نزدیک جی، جب ارادہ کیا تو نے اتارنا عدد کا جدات وارثات متحازیات سے، تو پس ذکر کر تو اولاً لفظ بے مقدار العدد کہ ارادہ کرے تو، پھر کہے تو ثانیاً ام جی تو، اور بنا تو مکان اخیرہ کے اب نال جوڑ دے، پھر ہر مرتبہ میں تبدیل کر تو مقام کا اب الولا یہاں تک کہ باقی رہ جائے لفظ ایک مرتبہ، مثال اس کی کہ جب سوال کیا گیا تو 4 جدات وارثات محاذیات تے تو کمیں کمیں گا جی کہ میت کی نانی کی نانی جی بے قدر عدد ہنہ لے اس بات درجات اللہ تے یہ تصور ہو یہ کہ مجتمع ہوں اس میں، کیونکہ نہیں متصور یہ کہ جمع اس میں مگر جب کہ بلند ہوگا عدد ان کا اتنے جا کے تاں بننی ہے جی، پس 4 جدات وارثات نہیں متصور اجتماع ان کا ایک درجے وچ، 4 نہیں ہو سکتی ہیں درجے وچ، پس کہہ تو میت کی نانی 4 مرتبہ، پس یہ ایک ہو گئی ان سے، اور یہ ہوگی ماں کی طرف سے، اور نہیں متصور ماں کی طرف سے اکثر ایک سے، پھر لا تو بے واحدہ اخرى باپ کی طرف سے اس کے درجے میں، باپ کی دادی کی نانی، نہ باپ کی نہیں میت کی، یہ بھی 4 واسطے ہو گئے، پھر لا تو اخرى من جہت الجد این جاخ میت کے دادے کی نانی، بنیا کہ نہیں ہو 4 واسطے بنے، پھر لا تو ایک اور دوسرے جد الاب کی طرف سے کیویں کہ میت کے دادے، میت کے پردادے کی ماں، میت کے پردادے کی ماں، اے ساریاں دے 4 واسطے ہوئے نہیں کٹھے تے ساریاں جدے سیاح نہیں جی، اور سنیں اور نہیں متصور یہ کہ جمع ہوں وارثات اس درجے میں اکثر اس سے، ایتھے 4 ہی ہو سکدیاں نے 5 نہیں بن سکدیاں، اس لیے کہ ہر جد صحیح جی
उसकी माँ वारिस है। और इसी तरह उस उम्मे ही वैन लत, और नहीं मुतसवर ये कि हो जद्दा वारसा मिन कुल्ले अबिन इल्ला वाहिदा, एक नहीं होना चौखियाँ नहीं, तो पास मोताजी होगी ये कि लाए तू आबा से अंदाज़ा उनका अदद मगर एक वो जो मिन जहतिल क्योंकि वो नई मनसूब होती मुज़क्कर के साथ और सानिया मनसूब होती किसके साथ, इलाखिरी जी, समझे ही। ते और इसी तरह अगर इरादा करे तू पहचानने का माँ बेज़ाए सहियात फासिदात, तो फिर तू अदद ले ले सहियात का, उनको दाईं तरफ रख और बनाओ उनसे इसनैन और इलाखिर ही। और अगले पासे आते हैं दसा जी। अच्छा, और थले व मीरास हुन्ना सुदुस, अगरचे वो क्या हों बाबा उसके जो नज़र आ रही है, बाबा उसके जो रवायत की है जनाब उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फरमाया था जद्दातैन के दरमियान कि जब के जमा होगी वो दोनों, तो किसके साथ फ़ैसला फरमाया था, सुदस के साथ। सुने बिसविया की, और इथी आ रही ना, हाँ। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शरीक बनाया था जद्दा के दरमियान, किस में, सुदस में। सुने कज़ाफ़ी तब्यीन लकाया कि बेज़ियादत। और अहसनुल जदाविल फ़ी हाज़ल बाब मा जी, वो है जो क्या है, रस्म रसम उस्ताद फ़ी फ़राइज़ उर्दू, वो इतने को नहीं है जी। और नकल किया हमने दलील वारिस अलसराजी फिल मीरास फनजुर हुना को, उर्दू लिखा है नक्शा, तो इतने भी बनया पे, जब वापस आओ एक बारी ए थले आओ न इधर वेंदे पे हो ए मैयत ही जैद जी। हुण इत्थे असां ना बनानियां नहीं होंदियां वारिस, ओ सब तो थले चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले जाना इन्हों। ये सारियां जद्दा सही ने, जद्दा हुण सिर्फ इन्ना ही जो जैद के थले ही ना, ये रिश्ते असी नहीं कढ़ सकते। ये जी दूसरे नंबर वाली है ना जैद थले, माँ की माँ नानी होगी, फिर अगे उनकी नानी, फिर अगे उनकी नानी, फिर अगे उनकी नानी दी माँ, आ गया थले। इधर आ जा, जैद का जोड़ा बाप ही जी, इनके जो बाप है ना, इनके थले जोड़ा इन्हें ये धी पुत्र नहीं ना ना, अगों इहदी माँ तो प्यो है कि कोनी। ये जी जैद की दादी हो, इस दादी नूं थले लिया, ओ थले तक सारिया मावां सही नहीं। सुने अगले पासे आ जा, आ जड़ा जैद का पोता ही ना ना, पोता नहीं दादा, दादा, ये जड़ा दादा ही इनकी जी माँ ही ओ थले तक। सुने अगे जड़ा जैद का परदादे की जी माँ ही थले तक मावां लई जा, अगे इंदियां जी मावां थले जा रही ने, अगे इंदियां थले मावां जा रही ने। सकड़ दादे का बाप उन्दियां थले मावां जा रही ने, ते सकड़ दादे दा बाप उन्दियां थले, ते उन्दियां अगे थले बाप जी, उन्दी जी उन्दा अगे मावां ने ना, अगे फिर जो उन्दा अब्बा है उहदी एक माँ। ए थले जड़ियाँ 9 जे ना सारियां, ये सारियां सही ने। जैद मरिया की ते ज़माना से नूह अलैहिस्सलाम दा, ते सारियां पिछों सारे मर गए, आ थले वाली बल गई बुढ़ियाँ, तो ये इन्होंने 6वां हिस्सा मिलना जैद को। समझ आई जी। ये सिर्फ तुहानूं दस्सिया ने भी 9 तक बनाना होवे ना, तो किन्नियां पुश्तां ने जैद तो थले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पुश्तां तक जाओगे ना, तो उत्ते जद्दा सैया 9 निकल आउणगे। कोई समझ आए कि कोई नहीं, लग गया पता। ये पहला सारिया माँ माँ है, दूजा अब्बे तो माँ माँ, फिर अगे अब्बे तो माँ माँ, फिर अगे अब्बे तो माँ माँ, बिच नहीं लियाउणा मर्द। आब्बे वाला पासा वखरा है, इन्हां दियां मावां मावां सारियां, ये सारियां की ने जद्दा सैया ने। सुने तो उत्ते भी लिखे बई। अच्छा हुण अगों देख, वाहिदा तन कान आ गया ना,
او اکثر او تل شرع اس شریفیہ یا اکثر ہوں اذا کننا کیا ہوں ثابتات سنیں یعنی جیسا کہ مذکورتین میت کی دادی ایشا بس جی کیونکہ جو فاسدات ہیں نا وہ کس سے ہیں کما سے جاتی اور سمجھ آ گئی ہوں اے ساری گل آ گئی ہوں جی او اکثر ایسا کننا وہ گل جن دسی تین جی جی اگے ٹوریے بنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی دھیان متحازیات فی الدرجہ کی او خبر بعد خبر کہ وہ ساری درجے میں کیا ہوں برابر ہوں اس لیے کہ قربا جو ہے نا وہ حاجب ہوتی کس کے لیے طلبین سور لکھا جناب عبداللہ بن مسعود کے نزدیک دادیاں والے پاسے نا قربا بودا ساریاں کی ہوندیاں نے برابر ہوندیاں نے لیکن ایک جڑا فتوی ساڈے نزدیک وہ ایویں کہ قربا جو ہے نا حاجب ہوتی ہے آندے نال قریب تینوں ساری گل پتہ لگ جاندی ہے ہن دھیان کری میں بھلا ہو بھی بہرحال دینا جدہ واحدہ کو سدس بھی ایک جدہ ہوئے دینا ہے یہ ثابت کتوں ہے قرآن تو کوئی نہیں کیا ہے اس رکوع ویکھ لو یہ کتوں ہے ایک تو حدیث پڑھی جن پیچھے حاشیے تھے ہن سنیا جے پس بوجہ اس کے کہ روایت کیا اس کو جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی کنہوں نے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اور حضرت قبیصہ بن ذؤیب رضی اللہ تعالیٰ کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا جدہ کو اے ثابت ہو گیا کہ جدہ واسطے کہنا ثابت ہویا اور نکی جی گل ابو سعید خدری و سعد بن مالک بن سنان بن عبید انصاری ابو سعید خدری لہو تے والے ابی ہے صحبت بن نبی کون او نا سعد بن مالک بن سنان انہوں دا نا کی ہے سعد تے والد کون ہے اے مطلب ہے کہ لہو تے والے ابی ہے جی بے سعد تے مالک دوویں سے صحبت بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو کثیر الروایت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف فوت ہوئے ہیں تو وصال کب ہوا ہے کہ بھی او کیے یا 63 64 65 تو بعض نے آکھا ہے 74 جی مغیرہ بن شعبہ بن ابی عامر بن مسعود سقفی صحابی مشہور اسلام لائے ہیں صلح حدیبیہ سے پہلے فوت ہوئے ہیں 50 ہجری میں صح پر یہ قبیصہ ہوا مصغر بن حلحلہ محملتین خزائی ابو سعید ابو اسحاق مدنی نذیر دمشق یہ من اولاد صحابہ اور اس کے لیے رویت ہے یعنی بھی صحابی نے جی سنیں ماتا 80 تو بعد کچھ وچ فوت ہوئے جی اچھا واپس چلو جی ہن اے سی بھی ایک نو کی ملیا تے جے دو ہون تے اے ساریاں نو بننا کیوں ہے ایک تو ثابت ہویا اور مسئلے نہیں ثابت کرنے ہیں بہرحال تشریک ان کے درمیان اس میں کس میں جب کہ ہوں اکثر ایک سے ہوں بھی کیا پس بوجہ اس کے جو روایت کیا ہے اخرج الاربع کیڑا ہن سنی بتما کتاباں حدیث ہی کہ میت کی نانی کون آئی جناب وہ تو سن سونا دیتا دادی نو تو ہن کون آئی نانی آئی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سننا پہ کون آئی نانی آئی تو او تھلے کر دیکھو نا بجات الجدہ الی ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسالہ میراثہا تو واپس چلو اس نے کہا جی کہ مجھے کیا کریں میراث والد ابنتی مینو دوترے دی میراث دیو میری بیٹی دا پتر تو کی بنیا ہو ولد بھائی کڑی بھائی منڈا جی کہ مینو جڑا نا دوتری دی آپ نے فرمایا صبر کر میں مشورہ کرتا ہوں اپنے سنگیوں سے کن سے
کیونکہ میں نہیں پاتا تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی نص، اور نہیں سنا میں نے تیرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی شے۔ پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا صحابہ پاک سے، تو گواہی دی جناب مغیرہ بن شعبہ نے جدہ کو عطا کرنے کا سدس بھی سنے کہ ان سونے نے چھٹا حصہ دیتا سی۔ تو پس فرمایا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا تیرے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو گواہ ہو؟ تو پس گواہی دی اس کے ساتھ بھی محمد بن مسلمہ نے۔ انہوں نے انہوں میں او محمد بن مسلمہ بن سلمہ انصاری صحابی ماتا بعد الاربعین نظر آ رہے ہیں، انہوں گواہی دیتی۔ تو پھر فآتا ذالک، تو پھر آپ نے دے دیا جدہ کو چھٹا حصہ۔ کیا دے دیا؟ اے آئی نانی، آپ نے اے فیصلہ کیتا، آپ نے اون تھلے دیکھ ایک منٹ، اور میراث دا سوال کیتا، فرمایا ما لاکے فی کتاب اللہ شیب ما علم تو لاکے فی سنت نبی اللہ فرجعی حتی سال الناس فسال الناس فقال المغیرہ بن شعبہ کہ سونیوں حاضر ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو آپ نے اس کو چھٹا حصہ دیا۔ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ حلما کا غیر کا فقام محمد بن مسلمہ فقال ما قال المغیرہ، تو آپ نے اس کے لیے نافذ کر دیا۔ سنیں، اور اخرجہ مالک و دارقطنی قاسم بن محمد سے کہ جدہ تین آئیں جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، مطالبہ کرتی تھی کس کا؟ ایک واری نانی آئی تھی، ایک واری میت دی، تو آپ نے دی میراث کس کو؟ تو پس کہا آپ کو جناب عبد الرحمن، اور تھا وہ مکان ممن شاہدہ بدرن وہو اخو بنی حارثہ یا خلیفۃ رسول اللہ، عطا فرمایا آپ نے اس کو کہ اگر وہ مر جاتی تو یہ اس کا وارث نہ ہوتا۔ ایس گل واسطے میں تو نے گل پکوائی سی بھی ذہن چ رکھیا جی، فرمایا تساں نانی نو تو دے دیتا ہے تے جے اے مردی تے اینے دو ترے تو کونی سی لینی، تے پس سنیا جی، تے جیڑی مردی تے اینے وارث بننا سی دادی، تسی اینو نہیں پہ دیندے، سمجھے جی گل دی کہ نہیں؟ تو آپ نے ان کے درمیان کیا کر دیا؟ کو کھانے چ پئی جے کہ کوئی نہیں؟ ہن واپس چلو، بہرحال تشریک سنیں، پھر اطنانی آئی سی، پھر آئی ام الاب آپ کے پاس، کن کے پاس؟ تعالیٰ عنہ کے پاس، سنیں، تو اور مطالبہ کیا اس نے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھتا ہوں میں اس کو کہ وہی سدس ہے تم دونوں کے درمیان۔ اسی دی دادی آئی سی نا، اور وہ لمن انفردت منکم، اور سدس ہے اس کے لیے جو اکیلی ہو تم دونوں سے، پس شریک بنایا آپ نے دونوں کو کس میں؟ آگے جے سمجھے اے ثابت ہو گیا بھی شرکت بھی کلی ہوئے تے سدس لینا ہے تے جو دو ہون گیا تے، کیونکہ نانی تے دادی دو میں ہی آئی ہیں جی۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو دادی تھی نا، نانی تو آئی جناب ابو بکر کے پاس، دادی آئی میت کی حضرت عمر کے پاس، تو آپ اس نے آ کر کہا جی کہ میں اولل بالمیراث ہوں، میں دادی ہاں، میں میراث دی زیادہ حقدار ہاں بنسبت ہوں دی وہ نانی کے جس کو نانی نے تو دیتا سی، تو میں تو دادی ہاں، کیونکہ اگر مر جاتی وہ تو لم یارثھا، اے جڑا دو ولد سی انہیں تو وارث کون سی بننا، لم یارثھا والا دو والا دے ہاں جی، تے والا دو بنتے ہاں، اور اگر میں مرتی تو وارث بننا تھا اس نے میرے ولد کے ولد نے، یعنی میرے پوترے تو میرا پوتری میرا وارث بننا سی۔ تو جناب عمر نے فرمایا لے تو وہی سدس، پس اگر جمع ہو جاؤ نا تم دونوں تو وہ تم دونوں کے، اور جون سی تم سے خالی ہوگی اس کے ساتھ بھی، دادی ہوئی تے نانی کو نہیں، نانی ہوئی تے
تو بس وہ سدس سارا اسی کے لیے. تو آپ نے فیصلہ کر دیا تشریک بینہما کا. تو پس فقد اجمع، پس وہ دونوں اکٹھی ہو. فقد نہ جناب کون؟ اے عمر. کٹھے ہو گئے اس بات پر کہ جدات صحیحات متحازیات تشارکنا فی سودوں سے بتسویت. کوئی کھانے چ پہ گئی اینچ ثابت ہوئی یہ گل. اچھا ویکھو نا ثم جاءتم ابو اگلی وفی روایت نخرا لما جامع صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ وسلم قام المغیرہ فقال اشہد ہے بھی سونے نے دیتا چھٹا حصہ. فقال کون تیرے نال؟ فرمایا محمد بن اسلمہ. تو آپ نے تو فلما کانا زامان عمر، تو پھر آئی آپ کے پاس کون؟ دادی میت کی. اس نے مطالبہ کیا تو کو ساری گل لکھی، پھر آپ نے تو ان کی کر دیتا شریک. خلاصہ ہوئی عرض کیتا ہے. اچھا جی گل گئی جی مک. جناب عبداللہ بن عباس کون؟ یہ گل سمجھا گئی جی. جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما گئے ہیں اس بات کی طرف کہ جدہ یعنی نانی قائم ہوتی ہے مقام کے ماں کے نہ ہونے کے وقت. جدوں میت دی ماں نہیں نا تے یہ ثلث لے گے. کنا فرمایا؟ ماں دے قائم مقام کر کے. تو ماں دا ثلث ہوندا ہے کہ کوئی نہیں. جب کہ نہ ہو میت کے لیے ولد اور نہ اخوا ہوں تو اس وقت کیا ہوتا ہے ماں کا؟ اور سدس لے گی جب کہ ہوگا میت کے لیے ولد یا اخوا ہوں گے. جیسا کہ فرماتے ہیں جد اور دادا قائم مقام ہوتا ہے کس کے؟ باپ کے نہ ہونے کے وقت. اور پوتا قائم مقام ہوتا ہے کس کے؟ بیٹے کے. تے تھے نانی ماں دے قائم مقام کیوں نہیں تسی کر دے کٹ کھانی جی سانو پیا دینے یار. سنے ہی بھی باقی سارے قائم مقام ہو گئے تے یہ جڑی ماں دی ماں ہے. سنے ہی سما پھر بے شک نہیں مزاحم کے اس کی فرضیت میں کوئی ایک کس سے. پس اسی طرح الام جی میں نا ماں ان دا چھٹا لینے وچ کوئی بھی مزاحم نہیں ہے. فرضیت احد من الجدات ماں جدہ زندہ ہون تے ماں نو کوئی بھی ہلا نہیں سکدا ثلث تے سدس کولوں. ہے کہ کوئی نہیں؟ پڑھیا جی کہ نہیں؟ پس اسی طرح نانی نہیں مزاحم ہوگا اس کا کوئی ایک بھی ان سے. لہذا اگر نانی موجود ہے باقی جدات پہیاں ہون یہ ماں دی جگہ تے وے لہذا اینو یا ثلث ملے گا تے یا یہ کنا دا فتوی ہے. ردا سنیں رد کیا گیا ہے یہ جواب بائیں طور کے الادلاء منسوب ہونا کدھر؟ میت قابو رکھو نا کس کی طرف؟ منسوب ہونا انسا کے واسطے سے. نانی میت والا منسوب ہے کن دے سببوں؟ انسا دے سببوں. یہ جو ادلاء بالانسا ہے نا نہیں ہے سبب مدلی کے استحقاق کا فریضۃ المدلا بہ. مدلا بے میت جس کی طرف منسوب کرنا ہے مدلی منسوب ہونے والا تے ہے کندے واسطے نال اے جڑا ہے نا اس کے فریضۃ المدلا بے نہیں ہوتا. وہ دھیان کریں او میت وال منسوب ہوئے عورت دے واسطے نال اے صاحب فرض نہیں ہوندا. میت وال یہ صاحب فرض نہیں ہے. بنات البنات دو تریاں یہ میت کی طرف منسوب ہے بیٹی کے واسطے. دو تری منسوب ہے یہ صاحب فرض نہیں ہے.
बनातुल अखवात भांजियाँ बहन के वास्ते उनसा के वास्ते से, तो ये साहब फ़र्ज़ है। आगे समझ कि नहीं समझ आए? ये वे कि जो औरत के वास्ते से मनसूब होती हैं ना, वो साहब फ़र्ज़ नहीं होती हैं। जिस तरह माँ बना रहे नानी माँ दे कै मकाम लियांदा ना, ते किस तरह मनसूब है औरत के वास्ते नाल। लिहाजा ये ध्यान करें, अज गल खुली नहीं है। बिस्मिल्लाह। लेकिन तर्क किया हमने, लेकिन इस क्यास को जद्दात में सुन्नत के साथ चाहिए तो ये सी नानी ने कुछ भी ना मिले, असबा बने तो बने, साहब फ़र्ज़ ना बने, लेकिन ये असा कीता किंदे नाल? अजे हुण नहीं जे पढ़िया, तो जदों सुन्नत नाल साबित है और नहीं वारद किस में वो जो ज़्यादा हो, तो बस इत्तफाक ही आमने इसी के साथ, ज़्यादा नहीं देना। हुण एक मिनट वापस आओ, ओ जरा वेख्या जो थल्ले ओ आखिर ते 5 नंबर ते ओ हासिल रद्द वो ये है कि इंतिसाब इलल मैयत बेवास्ता उनसा सहब फ़र्ज़, उनसा है सहब फ़र्ज़, इहदे नाल जेड़ी उनसा इहदे तो थल्ले मनसूब है वो सहब फ़र्ज़ नहीं बनती। सुनी ध्यान करें जी। ला यसीरो साबबन, ये कि कायम हो जाए कौन? मुदली मकाम मुदला बे के। हुण मिसाल देंदे नहीं, मिसाल देंदे नहीं, क्या नहीं देखा तूने कि मैयत की भांजी मनसूब है मैयत की तरफ, बहन के वास्ते के साथ। और बहन तो साहब फ़र्ज़ है, तो भांजी क्या है वे? इसी तरह बेटी, अब बेटी ते बेटी दी धी नवासी, बेटी साहब और नवासी, चूँकि एश औरत दे वास्ते नाल मैयत तक के ਉਹ ਉਤਲੀ औरत थोड़े साहब फ़र्ज़ होवे, ये उनका कै मकाम नहीं होंदी जी, क्योंकि साहब फ़र्ज़ नहीं बनती जी, क्योंकि ये मनसूब है मैयत की तरफ किसके वास्ते से? जो कि और नहीं कायम आंदे ने। वेखो ये जवाब देना जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा नूं कि भांजी अगर मैयत की बहन ना हो तो भांजी उसका कायम मकाम होती है? नहीं होती। और अगर मैयत की बेटी ना हो तो नवासी क्या होती है? नहीं होती। लिहाजा इसी तरह ओ कुगू, लिहाजा जदों माँ मैयत दी माँ नहीं जिहड़ी साहब फ़र्ज़ है तो माँ दी माँ है, वो भी कै मकाम नहीं होगी, खाने च पई जे। ए गल जी कि लेती है हारे कौन में से साम कुल्लो वाहिद मिनल आखिर, और नहीं लेती कौन? भांजी साहमुल उख्त लेती है, और बिनतुल बिनत साहमुल बिनत लेती है। इसी तरह जद्दा अगरचे मनसूब है किधर? मैयत की तरफ, वो जो कि माँ साहब फ़र्ज़ है, लेकिन नहीं है वो सबब ले क़यामिल, बस नहीं साबित होगा वो जो वो साबित नहीं, जो उन्होंने कहा कि इस तरह होगा इस तरह नहीं होगा जी। और समझ आ गई जी।